بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 631 کا لیسن نمبر 20 کریں گے. آج ہم لوگوں نے ویلیڈیٹی سے ریلیٹڈ کیا کیا تھریٹس ہوتے ہیں, کون کون سے ایشوز ہو سکتے ہیں, کن باتوں کو ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے تاکہ ہماری ویلیڈیٹی متاثر نہ ہو, اس بارے میں آج ہم لوگ سارا پڑھیں گے. اوور آل دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ دس از ویری ایزی چیپٹر. پورا آپ لوگوں نے لیکچر سننا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا ہینڈ آؤٹ ایک دو دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے, تو پھر آپ کو یہ اچھے طریقے سے سارے کا سارا جو ہے نا آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیے گا, چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا, آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا, اور میرے لیے آپ دعا بھی لازمی کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. اچھا, فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو افیکٹ کر سکتے ہیں؟ مختلف قسم کے ویریبلس ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی میں ایرر کا باعث بن سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان سارے ویریبلس کا پتہ ہونا چاہیے, اور ہمیں ان کے افیکٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ہمارے ٹیسٹ کو متاثر کر سکتے ہیں. یہ جو ویریبلس ہوتے ہیں ان کے جو افیکٹس ہوتے ہیں آپ ان کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ان کو یہ ہے کہ آپ کو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. جب آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہوں, ٹیسٹ جب آپ لوگ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ لوگ ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے جب آپ لوگ ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سارے پروسیسز کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان سارے ویریبلس کو کنٹرول کریں. سب سے پہلے کون کون سے ویریبلس ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو ویریبل ہوتا ہے نیچر آف دا گروپ. گروپ کی نیچر بھی ہوتی ہے جو کہ ویلیڈیٹی کو متاثر کرتی ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جب بھی ٹیسٹ کو جتنی بار بھی ہم لوگ ایڈمنسٹر کریں گے تو ہر دفعہ گروپس ہمارے بالکل بھی سملر نہیں ہوں گے. جس گروپ کے اوپر آپ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں, جس گروپ کے اوپر آپ ٹیسٹ اپنا ایڈمنسٹر کرا رہے ہوتے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل اس گروپ جیسا ہی ہوگا جس گروپ کو آپ نے اسٹینڈرڈائزیشن بنانے کے لیے یا نارمس بنانے کے لیے یوز کیا تھا. جب بھی آپ لوگ ٹیسٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ اگر ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کی بیس پہ آپ ٹیسٹ کو یوز کر رہے ہیں, تو یعنی کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں نا کہ اگر ٹیسٹ کوئی ویلڈ ہے تبھی آپ لوگ اس کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جس ٹیسٹ پہ, جس گروپ پہ, جس سیمپل پہ یہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر کے اس کی ویلیڈیٹی کیلکولیٹ کی گئی تھی, اس سیمپل کی ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے. اس سیمپل کی ڈیٹیل کی ساری انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹیسٹ ایک بہت ہی ہائی ویلیڈیٹی کوفیشنٹ دے رہا تھا ایک گروپ کے اوپر, جب آپ لوگ اس کو کسی دوسرے سیمپل کے اوپر آپ لوگ اس کو ایڈمنسٹر کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ بالکل اچھا پریڈکٹر نہ ہو, وہاں پہ اس کی ہائی ویلیڈیٹی کوفیشنٹ جو ہے نا اس کا جو کوفیشنٹ کا جو ویریبل ہے وہ ادھر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آ رہا ہو. فار ایگزامپل میتھمیٹیکل ایبلٹی کا ٹیسٹ ہے, تو وہ ایک ایسے سیمپل پہ آپ نے لیا تھا جہاں پہ ایسے لوگ تھے جن کی ایبلٹیز مکس تھی, مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, وہاں پہ وہ جو ٹیسٹ تھا وہ بالکل ویلڈ تھا. لیکن بعد میں آپ نے وہی ٹیسٹ ایک اکاؤنٹنٹس کے گروپ کے اوپر ایڈمنسٹر کروایا, تو اکاؤنٹنٹس والے میتھ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یا آپ نے تیسری دفعہ گروپ کو ایڈمنسٹر کرایا تو آپ لوگوں نے فائن آرٹس کے سارے اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے چوز کر لیا جن کا میتھ کے ساتھ زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا, جنہوں نے صرف جونیئر اسکول میں ہی صرف میتھ کو پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ سیمپل, آپ ٹیسٹ جو یوز کر رہے ہیں وہ پہلے ایک ایسے سیمپل پہ ایڈمنسٹر کرایا گیا تھا جہاں پہ مختلف ایبلٹیز کے لوگ تھے, لیکن آپ اس کو ایک طرف بہت زیادہ ہائی ایکسپرٹس جو ہیں میتھمیٹیکل ایبلٹی میں اس پہ ایڈمنسٹر کرا رہے ہیں, دوسری طرف ایسے اسٹوڈنٹس پہ آپ لوگ ایڈمنسٹر کرا رہے ہیں جن کا میتھ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. اس صورت میں آپ لوگوں کے پاس ایک کلیئر انفارمیشن نہیں آ سکے گی. ٹیسٹ مینولز میں اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ مینولز کے اندر بہت ہی کلیئر طریقے سے سیمپل کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ساری لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے سیمپل سے اس ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو حاصل کیا گیا تھا, اور وہاں پہ ٹائپ آف پاپولیشن بھی لکھی ہونی چاہیے کہ کس طرح کی پاپولیشن کے اوپر یہ جو ٹیسٹ ہے پہلے ایڈمنسٹر کرایا گیا تھا. تو گروپ کی نیچر ہے ایک, تو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گی آپ کی ویلیڈیٹی کو. دوسرا جو فیکٹر ہوتا ہے جو کہ افیکٹ کرتا ہے, دیٹ از اے ہیٹروجینائٹی آف دا سیمپل. ویلیڈیٹی کوفیشنٹ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ایک کو ریلیشن کی ویلیو ہوتی ہے. کسی بھی کو ریلیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ دو جو سیٹس ہیں سکورز کے ان کے درمیان کیسا ریلیشن شپ ہے, پازیٹیو ریلیشن شپ ہے, نیگیٹو ریلیشن شپ ہے, وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ لوگ ایسے ہی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم لوگ اسٹیٹسٹکس کی بیسس پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو سکورز کے دو سیٹ کے درمیان جو کو ریلیشن ہے وہ ہائر تبھی ہوگا جب اس کے اندر زیادہ سکورز پائے جائیں گے, وائڈ رینج ہوگی سکورز کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی گروپ ہیٹروجینس ہے, یعنی کہ لوگوں جو آپ نے گروپ جو ہے وہ چوز کیا اس میں مختلف ایبلٹیز کے لوگ موجود ہیں, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, تو وہاں پہ کو ریلیشن بہت ہائی آئے گا.
لیکن جہاں پہ ہوموجینس گروپ ہے یعنی کہ سارے لوگ آپس میں تقریباً سیم ہی ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ خود دیکھیں کہ تمام لوگوں کے سکورز تو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پوائنٹ پہ سکیٹر ہو جائیں گے, آپس میں ملتے جلتے ہوں گے. جو سکیٹر پلاٹ جو گراف ہوتا ہے نا, گراف کے اندر وہ سارے پوائنٹس ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گے تو وہاں پہ ہمیں کو ریلیشن اتنا کوئی زیادہ نظر نہیں آئے گا. تو سیمپل میں ہیٹروجینٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تیسرا جو فیکٹر ہوتا ہے دیٹ از اے پری سلیکشن. پری سلیکشن بھی بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے کرائٹیریا ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کے اندر. پری سلیکشن کا مطلب یہ ہے, فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا جو ٹیسٹ ہے اس کی ویلیڈیٹی کو میئر کرنی ہے, آپ کو گروپ تو چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی میں جاؤں گا, فلاں کمپنی میں جو ہے نا نئے امپلائز سلیکٹ ہوئے ہیں تو میں ان سے یہ ٹیسٹ لے لوں گا, تو اس بیس پہ میں اپنی کرائٹیریا ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو میں میئر کروں گا. آپ لوگ اب یہ دیکھیں اگر ایسے گروپ کے اوپر آپ ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرائیں گے تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو پہلے ہی سلیکٹ ہو چکے ہیں, یعنی کہ وہ فارم کے اندر اگر کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیسے وہ اس فارم میں کام کر رہے ہیں. ان کی اس فارم میں سلیکشن سے پہلے ان سے ٹیسٹ لیا گیا تھا, اس بیس پہ ان کو پہلے سلیکٹ کیا جا چکا تھا. تو ایسے جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ تر آپس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی یہ ہے کہ وہ زیادہ کیپیبل ہوں گے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کی ایبلٹیز آپس میں کچھ حد تک جو ہے نا وہ سملر ہوں گی. تو آپ کی جو سکور کا رینج ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہوگا, یعنی کہ ڈفرینٹ سکورز نہیں آئیں گے, تقریباً ملتے جلتے ہی سکور آئیں گے. اس وجہ سے آپ لوگوں کی ویلیڈیٹی کا جو کوفیشنٹ ہے وہ کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. چوتھا جو ایک اور فیکٹر ہوتا ہے جو کہ افیکٹ کرتا ہے ویلیڈیٹی کو, وہ ہوتا ہے فارم آف ریلیشن شپ بٹوین دا ٹیسٹ اینڈ دی کرائٹیرین. یعنی کہ آپ جو ٹیسٹ لے رہے ہیں, جو آپ ٹیسٹ یوز کر رہے ہیں, اس میں اور کرائٹیرین میں, یعنی کہ جو چیز آپ میئر کرنا چاہ رہے ہیں ان دونوں میں آپس میں کیسا ریلیشن شپ ہے. بیسک جو ایزمپشن ہوتی ہے اس کی پیئرسن کو ریلیشن کوفیشنٹ کو کمپیوٹ کرنے کے لیے, ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ اور جو کرائٹیرین ہوتا ہے ان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل لینئر ہونا چاہیے. لینئر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گراف بنا کے سمجھاؤں, اگر یہ اس طرح سے گراف ہے, ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ پازیٹیو کو ریلیشن ہوتی ہے جو کہ یہاں سے پوائنٹ سے اوریجن سے ایسے جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور نیگیٹو کو ریلیشن وہ ہوتی ہے کہ جس کا جو گراف سے مطلب اس طرح سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ لینئر ہوگا تو تبھی, اگر لینئر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس جو فار ایگزامپل اگر کرو آتی ہے نا وہ اگر اس طرح سے آتی ہے, یہ دیکھیں یہ بالکل بھی لینئر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیسٹ اور جو کرائٹیرین ان کے درمیان لینئر ریلیشن شپ نہیں ہے, ان کی جو سکورز ہیں نا وہ یونیفارم نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ضروری ہے, بیسک اسمپشن ہوتی ہے کہ ٹیسٹ اور جو کرائٹیرین ان کے درمیان میں ایک لینئر ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اگر لینئر ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو سارے کے سارے جو پوائنٹس ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ ایک کلسٹر ہو جائیں, ایک ہی پوائنٹ پہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں, تو اس طرح سے آپ لوگوں کی جو ویلیڈیٹی کوفیشنٹ ہوتا ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں اچھا ایویلیویشن آف ویلیڈیٹی کوفیشنٹ کی. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی, ساتھ میں امیریکن ایجوکیشنل ریسرچ ایسوسی ایشن, اس کے بعد نیشنل کاؤنسل آن میئرمنٹ ان ایجوکیشن. ان سب یعنی کہ جو 3 بڑی آرگنائزیشنز ہیں, ان ساری آرگنائزیشنز نے مل کے ایک کمیٹی بنائی تھی. یہ کمیٹی کیوں بنائی گئی تھی؟ اصل میں انہوں نے ایک بکلیٹ لکھی تھی, اس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا تھا اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشنل اینڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ. اس میں انہوں نے ہر وہ ایشو بتایا تھا جو کہ ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے جب بھی ہم لوگ ویلیڈیٹی کوفیشنٹس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کون کون سے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کنسیڈر کرنے چاہیے, تو وہ یہاں پہ مختلف ایشوز انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان سارے ایشوز کی ایک تو آپ لوگوں نے مین ہیڈنگز جو ہے وہ یاد کر لینی ہے, اور باقی اس کے جو اندر جو کنٹینٹ ہے وہ جب آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی یاد ہو جائے گا. پہلی جو کنسیڈریشن تھی وہ یہ تھی, لک فار چینجز ان دا کاز آف ریلیشن شپ. یعنی کہ یہ تو ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ ٹیسٹ اور کرائٹیرین کے درمیان ایک لینئر ریلیشن شپ ہونا چاہیے. تو جب اگر آپ لوگوں نے کسی ایک اسٹینڈرڈائزڈ گروپ کے اوپر جب آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس کو ایڈمنسٹر کروایا, اس وقت ایک پازیٹیو ایک لینئر ریلیشن شپ تھا, ایک اچھا ریلیشن شپ تھا, لیکن فیوچر میں وہ ریلیشن شپ اگر چینج ہو گیا ہے تو اس میں کچھ کازز ہوں گے تو تبھی وہ چینج ہوا ہے. تو آپ کو وہ جو ایک کاز ہے اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ چینج ہو چکا ہے کبھی بھی آگے جو ہے نا وہ فیوچر میں. لیکن کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں نا بعض دفعہ کی جس کی وجہ سے کوئی ریلیشن شپ چینج ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ لوگوں نے ان سچویشنز کو بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے سچویشنز ہیں جن کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ چینج ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور جو چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہوتا ہے کہ واٹ ڈز دی کرائٹیرین مین.
یعنی کہ کرائٹیرین کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ آپ لوگوں نے کیا کرائٹیرین چوز کرنا ہے. کرائٹیرین آپ لوگوں نے بہت ہی کیئرفلی آپ لوگوں کو چوز کرنا چاہیے. ہر جو ٹیسٹ جو کہ خود ان نون ہو, جس کی ویلیڈیٹی آپ لوگوں کو پتا نہ ہو, جس کی ویلیڈیٹی میں اگر آپ لوگوں کو شک و شبہ ہو, تو کبھی بھی آپ کو اس ٹیسٹ کو ایز اے کرائٹیرین چوز نہیں کرنا. کرائٹیرین جو ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس کو اسپیسیفکلی اس کا کوئی نہ کوئی تعلق نکلتا ہو ٹیسٹ کے ساتھ, تو ہی آپ لوگوں نے وہ کرائٹیرین چوز کرنا ہے. اس کے بعد جو پاپولیشن تھی, جب ویلیڈیٹی کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو پاپولیشن یوز کی گئی تھی, آپ نے اس کو بھی ریویو کرنا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کی پاپولیشن کے اوپر یہ ٹیسٹ ویلیڈیٹ کیا گیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان گروپس کے ساتھ جو کہ اس پاپولیشن میں ریپرزینٹ ہی نہیں کیے گئے تھے, جس گروپ کو ویلیڈیٹی کوفیشنٹ کو فارمولیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروایا گیا تھا. تو آپ لوگوں نے پاپولیشن کو بھی دیکھ کے آپ لوگوں نے چلنا ہے. تیسری چیز یہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ جو سیمپل یوز کیا گیا تھا اس کا سائز ایڈیکویٹ ہونا چاہیے, اس کا سائز کافی ہونا چاہیے. ٹیسٹ کو آپ نے کبھی بھی بہت زیادہ چھوٹے سیمپلز کے اوپر ویلیڈیٹ نہیں کرنا, اس کا جو سائز ہے وہ بالکل ریزنیبل ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ لوگوں نے کرائٹیرین کو اور پریڈکٹر کو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں کرنا. دیکھیں کرائٹیرین وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ کسی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے نا کرائٹیرین. پریڈکٹر وہ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ جو کہ آپ فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز بنانے کے لیے آپ لوگ لیتے ہیں. آپ یہ پریڈکٹ کرنے کے لیے آپ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرواتے ہیں کہ فیوچر میں پرفارمنس کیسی ہوگی, وہ ہوتا ہے پریڈکٹر. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بہت ساری انسٹیٹیوشنز, بہت سارے لوگ, بہت ساری آرگنائزیشنز جو ٹیسٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کرائٹیرین اور پریڈکٹر دونوں کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں. ہمیشہ آپ لوگوں نے کرائٹیرین کو جو ہے نا بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا, کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں کرائٹیرین کو پہلے یوز کرتی ہیں, پریڈکٹر کو بعد میں یوز کرتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ کوئی بھی آرگنائزیشن, کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے, اگر انہوں نے جب بھی سلیکشن کرنی ہے تو پہلے وہ پریڈکٹر کو یوز کرے. پریڈکٹر کو یوز کر کے جب ایک دفعہ سلیکشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ واقعی میں کسی بھی انسان کی پرفارمنس کسی بھی ایک کرائٹیریا کے اندر ٹھیک ہے یا نہیں ہے, وہاں پہ آپ لوگوں نے کرائٹیرین ٹیسٹ لگانے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسے, فار ایگزامپل اگر کوئی یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن انہوں نے دیا, ٹھیک ہے, جنہوں نے ابھی جو ویسے ہے نا کوئی یونیورسٹی ہے نا, انہوں نے ایک گریجویٹ لیول کا ایک ایبلٹی ٹیسٹ انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ جو یہ ٹیسٹ پاس کرے گا انہی کو ہم لوگ ایڈمیشن دیں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ایک ٹیسٹ ہے وہ ایک پریڈکٹر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یونیورسٹی ایسی کرتی ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو پہلے ہی ایڈمیشن دے دیتی ہے اور کہتی یہ ہے کہ ریزلٹ سے پہلے کسی بھی وقت یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس ٹیسٹ کو اس کے لیے پاس کرنا لازمی ہے, تو اس صورت میں وہ والا ٹیسٹ کرائٹیرین ہوگا, وہ پریڈکٹر نہیں ہوگا. پریڈکٹر تبھی ہوتا جب پہلے آپ لوگ اس کو امپلیمنٹ کرواتے, اس بیس پہ آپ لوگ اس کی سلیکشن کرتے. لیکن آپ پہلے سلیکشن کر چکے ہیں, بعد میں جب وہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت آپ اس کی صرف پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے اگر آپ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس وقت وہ پریڈکٹر نہیں ہوگا, اس وقت وہ کرائٹیرین ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور جو چیز یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے, آپ نے چیک فار دا ریسٹرکٹیڈ رینج آن بوتھ پریڈکٹر اینڈ کرائٹیرین. کرائٹیرین اور پریڈکٹر میں آپ کو کبھی بھی سکورز کی ریسٹرکشن نہیں لگانے چاہیے, کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں نے کئی دفعہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ سکورز کی جتنی زیادہ بڑی رینج آپ کے پاس آئے گی اتنی ہی زیادہ بہتر آپ کے پاس کو ریلیشن اور ویلیڈیٹی آئے گی. اس کے بعد ریویو ایویڈنس فار ویلیڈیٹی جنرلائزیشن. اس میں کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہر طرح کے ایک ہی طرح کے لوگوں کے اوپر آپ ٹیسٹ نہیں امپلیمنٹ کرواتے. ہر دفعہ جب آپ لوگ ٹیسٹ کو امپلیمنٹ کروائیں گے تو ڈفرنٹ قسم کے گروپس ہوں گے, ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہوں گے. تو جو ٹیسٹ ٹیکرز ہوتے ہیں وہ ان سے ڈفرنٹ ہوں گے جس گروپ پہ آپ نے ویلیڈیٹی کو میئر کیا تھا. تو ٹیسٹ کو جو یوز کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن اتنی ہونی چاہیے کہ جس گروپ کے اوپر ابھی ٹیسٹ وہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں, کیا وہ والا گروپ پہلے والی پاپولیشن کے جیسا ہی ہے یا اسے ڈفرینٹ ہے. اگر تو اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے تو پھر تو آپ اس ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو اس گروپ کے اوپر آپ لوگ نہیں اس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے نا اس کو کر سکتے,
کیونکہ وہ جو ایک سرٹن قسم کی ایک ابیلٹی تھی ایک پاپولیشن کے اندر، اس کے اوپر وہ ویلیڈیٹی آ رہی تھی، اس سے بالکل ڈیفرنٹ لوگوں کے اوپر آپ لوگ جب اس کو ٹیسٹ کو امپلیمنٹ کروائیں گے تو سیم ویلیڈیٹی کبھی بھی نہیں آئے گی. اس کے بعد کنسیڈر ڈیفرینشیل پریڈکشن، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی پریڈکشن وغیرہ کرنی ہے، یا آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں نے کسی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو ڈیٹرمن کرنا ہے تو ہر دفعہ آپ کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو ہی آپ لوگ دیکھیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اچھا کرائٹیرین نہیں مل رہا ہوتا، یا اگر کوئی آپ لوگوں کو کرائٹیرین مل رہا ہوتا ہے تو ویک ہوتا ہے یا وہ رانگ ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ نے اس کرائٹیرین کو یوز نہیں کرنا، بلکہ اس وقت آپ کی ایڈوائز یہی ہے، آپ کے پاس بیٹر آپشن یہی ہے کہ آپ کوئی اور جو ہے وہ ویلیڈیٹی کا جو میتھڈ ہے اس کو آپ لوگ یوز کر لیں. فار ایگزامپل کہ کنسٹرکٹ ریلیٹڈ ایویڈینس آپ لوگ یوز کر لیں ویلیڈیٹی کے لیے. تو آپ نے مختلف قسم کے پروڈکشنز کو آپ لوگوں نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری کنسیڈریشنز تھیں. اب تک ہم لوگ جو سارا اسٹڈی کر چکے، ہم لوگوں نے پہلے ویلیڈیٹی کے بارے میں پڑھا تھا کہ ویلیڈیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے، the extent to which a test measures what it was designed to measure، یعنی کہ ٹیسٹ کو جس چیز کے لیے بنایا گیا تھا اس چیز کو وہ کس حد تک میئر کر رہا ہے، اس کو ہم لوگ ویلیڈیٹی بولیں گے. اس کی ہم نے 3 ٹائپس پڑھی تھی، دیٹ از اے کنٹینٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی، کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کنسٹرکٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا. کنٹینٹ ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ جس ڈومین کے لیے بنایا گیا ہے، کیا وہ واقعی میں ٹیسٹ کے جو کنٹینٹ ہیں وہ اسی ڈومین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کو کور کر رہے ہیں. اس کو ہم لوگ کنٹینٹ ویلیڈیٹی ایویڈنس بولتے ہیں. کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ کے سکورز ہیں کیا وہ واقعی میں کسی کرائٹیرین کے ساتھ کورسپونڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیسٹ ہے میتھمیٹیکل ایبلٹی کو میئر بالکل اچھے طریقے سے کر رہی ہے، تو کیا آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی میتھمیٹیکل ایبلٹی کے لیے اگر بنا ہے تو کیا وہ دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ اس کے سکورز کورسپونڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ ہوتا ہے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی. کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک آئیڈیا، کوئی بھی کنسٹرکٹ، کوئی بھی کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں بناتے ہیں، پھر مختلف قسم کی اسٹڈیز کی سیریز کو لے کے آپ لوگ اس ٹیسٹ کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کی ویلیڈیٹی کو آپ لوگ دیکھتے ہیں. مختلف قسم کے آپ لوگ کوریلیشنز آپ لوگ دیکھتے ہیں مختلف قسم کے ٹیسٹ کے ساتھ، اور وہاں سے آپ لوگ ایویڈنس ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس کا کنسٹرکٹ یا اس کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کی مزید ہم لوگوں نے 2 ٹائپس پڑھی تھی، دیٹ از اے پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ایویڈنس، اور دوسرا جو تھا وہ تھا کنکرنٹ ویلیڈیٹی ایویڈنس. پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ایویڈنس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ٹیسٹ جو آپ لوگوں کو ایک ایویڈنس دیتے ہیں، آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس ٹیسٹ سکور کی بیس پہ آپ لوگ فورکاسٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں اس بندے کی جو اس کرائٹیرین کے اوپر یا اس ایک ڈومین کے اندر بچے کی یا کسی بھی انسان کی پرفارمنس کیا ہوگی. پریڈکٹیو ویلیڈیٹی جو ہوتا ہے آپ نے ٹائم انٹرول کے بعد تک آگے تک فیوچر میں بھی آپ لوگوں نے پریڈکشن کرنی ہوتی ہے. کنکرنٹ ویلڈ ایویڈنس وہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیوچر کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنی ہوتی، بلکہ یہ وہ ایویڈنس ہوتا ہے کہ جس میں ٹیسٹ اور کرائٹیرین کو آپ لوگ ایک ساتھ ایڈمنسٹر کرواتے ہیں اور پھر دونوں کے سکورز آپ لوگ آپس میں کمپیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا پورا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. کمنٹ ایک پیارا سا ضرور چھوڑ دیا کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ اسٹوڈنٹس اگر لیکچر سنتے ہیں تو کتنا ہے ایک ان کو جو ہے نا وہ سمجھ آتا ہے، یا کم از کم آپ لوگ لائک کر دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح کے لگ رہے ہیں لیکچرز. تو ایک طرح سے فیڈ بیک ہوتی ہے. دیکھیں ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ انسان جو ہوتے ہیں نا، فیڈ بیک جس طرح کی آپ لوگوں کو مل رہی ہوتی ہے اسی بیس میں انسان ڈیسیجن کرتا ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے تو ہمیں کچھ لیکچرز ہم لوگ یوں سوچتے ہیں، سوچنے پڑ جاتے ہیں کہ اب ٹائم کیونکہ شارٹ ہے تو کچھ سبجیکٹ کے لیکچرز کو سٹاپ کر دیتے ہیں. تو میں بھی کبھی کبھار ایسا کرتی ہوں، اگر ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہو تو مجھے کچھ سبجیکٹس کے لیکچرز کو سٹاپ کرنا پڑ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے میں پھر وہ پورا ایک اس کے بارے میں دیکھتی ہوں کہ میرے جن سبجیکٹ کے اوپر کمنٹس اور اگر لائکس زیادہ آ رہے ہوں، بچوں کا فیڈ بیک جن ویڈیوز کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، میں اسی سبجیکٹ کو چوز کرتی ہوں کہ میں اس کی سیریز کمپلیٹ کرواؤں گی. جو دوسرا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بچوں کا فیڈ بیک زیادہ نہیں آ رہا تو ظاہر سی بات ہے میں اسی کو اسٹاپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگوں کا فیڈ بیک دینا ہر جگہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ لوگوں کو خود بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ فیڈ بیک کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی قسم کی اگر کوئی سجیشنز ہوتی ہیں آپ لوگ وہ بھی بتا دیا کریں. آج کا یہ جو لیکچر تھا اس میں ایک تو اوور آل جو سمری تھی ویلیڈیٹی کے بارے میں، اس کی ٹائپس کے بارے میں، یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو پہلے سے بھی یاد ہوگا.
اور دوسرا یہ جو کنسیڈریشنز جو تھیں اس کی ہیڈنگز آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، تو باقی جو میں نے آپ لوگوں کو ویسے بول کے بتایا ہے اس سب کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھ لینا ہے، تو آپ کو اچھے طریقے سے وہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ اور مین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ویلیڈیٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، وہ 4 ہوتے ہیں: نیچر آف دا گروپ، اس کے بعد ہیٹروجینیٹی، پری سلیکشن، اور کس قسم کا ریلیشن شپ ہے ٹیسٹ اور کرائٹیرین کے درمیان۔ اس کی بھی آپ لوگ ہیڈنگز یاد کر لیں گے، اور باقی اندر کا جو کنٹینٹ ہے وہ آٹومیٹکلی آپ نے لیکچر سننا ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھ لیتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آگے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔